بھیا سلام کرتی ہے خواہر جواب دو، چلا رہی ہے آپ کی دختر جواب دو، سوکھی زباں سے بہر پیمبر جواب دو، کیوں کر جیے گی زینب مستر جواب دو، جز مرگ درد ہجر کا چارہ نہیں کوئی، میرا تو اب جہاں میں سہارا نہیں کوئی، میرا تو اب جہاں میں سہارا نہیں کوئی۔ انیس اور دبیر کے علاوہ میر عشق، میر تعشق اور میر مونس پائے کے مرثیہ نگار مانے گئے ہیں، اور اردو مرثیہ نگاری کے اس دور زرعی میں غیر مسلم شعراء نے اپنے کلام کے ذریعے نہ صرف مرثیے کو آگے بڑھایا ہے بلکہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی خوب آبیاری کی ہے۔ ڈاکٹر نتھنی لال وحشی مظفر پوری کہتے ہیں، ہندو اگرچہ وحشی بادہ پرست ہے، لیکن شراب حجت حیدر سے مست ہے، اللہ رے تشنگی میرے ذوق صفات کی، گنگا سے ہم کنار ہیں موجیں فرات کی۔ کیا کہنا۔ گیان چند جین کے مرثیے کی بیت بھی ملاحظہ ہو، اعجاز ہے یہ خون حسین شہید کا، اعجاز ہے یہ خون حسین شہید کا، رکھتا نہیں ہے نام کوئی اب یزید کا۔ بہت خوب۔ اعجاز ہے یہ خون حسین شہید کا، اعجاز ہے یہ خون حسین شہید کا، رکھتا نہیں ہے نام کوئی اب یزید کا۔ 1893 میں آگرہ میں جنمے علامہ نجم آفندی، ان کے کلام میں صوفی سنتوں کے اپدیش بھی ہیں اور کبیر و تلسی بانی کی گونج بھی ہے۔ بستی بستی جنگل جنگل آج تمہاری میت، ابھری شکتی پریم کی بھئی ہار کی جیت، ہندو مسلم راجا پرجا جن دیکھو گن گائے، من کو ہیرا پائے کے سبھی لیو اپنائے، وہ جگ کے سہارے کیا کہنا، سب جگ کے ستارے کیا کہنا۔ بہت خوب۔ ان کے شاگرد روپ کنور کماری آگرہ میں رہنے والی کشمیری پنڈت شاعرہ تھیں، ہماری گنگا جمنی تہذیب کی علامت تھیں۔ ان کے مرثیوں میں میرا کی بھکتی اور تولائے علی کی گونج سنائی دیتی ہے۔ شہادت حضرت علی پر روپ کنور کا مرثیہ بادہ عرفان قابل ذکر ہیں اور آج بھی بڑے احترام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ عروس نظم کی زینت ثنائے حیدر ہے، عروس نظم کی زینت ثنائے حیدر ہے، بیاں کا حسن لطافت ثنائے حیدر ہے، گلے ریاض فصاحت ثنائے حیدر ہے، خدا کی عین عبادت ثنائے حیدر ہے، جو حق شناس ہیں جو حق شناس ہیں ان کو ثنا یہ بھاتی ہے، یہی ثنا تو بہشت بری دکھاتی ہے، یہی ثنا تو بہشت بری دکھاتی ہے۔ کیا کہنا ہے۔ غور طلب ہے کہ مرثیہ نگاری کے سفر میں خواتین بھی برابر شریک رہی ہیں، جنہوں نے اپنی حساس اور نازک طبیعت کے زیر اثر اس میدان میں اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں۔ بیگم مختار فاطمہ زیدی نے 20ویں صدی کے ابتدائی دور میں اپنا مجموعہ مراثی چراغ تہ داماں تصنیف کیا۔ امت المحمدی بیگم شہرت حیدرآباد میں پیدا ہوئیں۔ ان کے مرثیے آج بھی عقیدت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ حزیں کانپوری 1909 میں پیدا ہوئیں۔ فارسی اور اردو پر مہارت حاصل تھی۔ میر انیس کے مرثیوں کا ذہن پر خاص اثر ہوا۔ کہتی ہیں، جانب میداں ہمکتا ہے جو اصغر بار بار، ماں لگا لیتی ہے سینے سے تڑپ کر بار بار، بیبیاں کہتی تھی یا رب قید میں آ جائے موت، تاکہ بے پردہ نہ ہو آل پیمبر بار بار، کم سنی سے اپنے بچوں کی جو تھا زینب کو خوف،
چھیڑتی تھیں قصہ صفین و خیبر بار بار، چھیڑتی تھیں قصہ صفین و خیبر بار بار۔ اب رسائی شاعری عروج پہ تھی اور مرثیہ خوانی ایک کلا بن گئی تھی۔ کمال تو یہ ہے کہ لوگ سانحۂ کربلا کے کرداروں سے اس حد تک مانوس ہو گئے تھے کہ انہیں تاریخ کی کتابوں سے زیادہ مرثیوں میں تلاش کرنے لگے تھے، اور اس کے بعد ہر دور میں مرثیہ خوانی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ عہد ساز شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب نے بھی مرثیے کے میدان میں قدم رکھا اور مجتہد العصر سید محمد صاحب کی فرمائش پر مرثیے کے 3 بند لکھ کر بھیجے۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ میں اس میدان کا مرد نہیں ہوں، یہ ان لوگوں کا حصہ ہے جنہوں نے اس وادی میں عمر بسر کی ہے، مجھ کو ان کے درجے تک پہنچنے کے لیے ایک دوسری عمر درکار ہے۔ آزاد اور حالی دونوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ غالب کے وہ بند ہیں: ہاں اے نفس باد سحر شعلہ فشاں ہو، اے زمزم قم لب عیسیٰ پہ فغاں ہو، اے دجلہ خوں چشم ملائک سے رواں ہو، اے ماتم یان شہ مظلوم کہاں ہو، بگڑی ہے بہت بات بنائے نہیں بنتی، اب گھر کو بغیر آگ لگائے نہیں بنتی۔ 19ویں صدی کا وسط مرثیے کا مضمون اور موضوع بدلنے لگا۔ واقعہ کربلا سے ہٹ کر شخصی مرثیے بھی لکھے گئے اور شخصی مرثیوں کو نظم اور غزل کی حیت میں پیش کرنے کا رجحان غالب ہوا۔ مرزا غالب اپنے پیارے بھتیجے عارف کی وفات پہ کہے بنا نہ رہ سکے۔ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور، ہاں اے فلک پیر جمع تھا ابھی عارف، ہاں اے فلک پیر جمع تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ الطاف حسین حالی نے غالب کا مرثیہ لکھا: بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، جس کی تھی بات بات میں ایک بات، نقطہ داں نقطہ سنج نقطہ شناس، پاک دل پاک نظر پاک صفات، شوق اور بزلہ سنجو شوق مزاج، رند اور مرزائے کرام و ثقات، لاکھ مضمون اور اس کا ایک ٹھٹول، لاکھ مضمون اور اس کا ایک ٹھٹول، 100 تکلف اور اس کی سیدھی بات، 100 تکلف اور اس کی سیدھی بات۔ اس کے مرنے سے مر گئی دلی، مرزا نوشا تھا اور شہر برات، یا اگر بزم تھی تو اس کی بزم، یا اگر ذات تھی تو اس کی ذات، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا۔ راہی شہر آشوب سناؤ، کیسی غزل اور کیسا قصیدہ، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، دلی تو ہے پہ وہ دلی نہیں ہے یہ، ہستی تو ہے ضرور مگر اپنے حال پر، اب ویسے بات بات پر ہستی نہیں ہے یہ، اب ویسے بات بات پر ہستی نہیں ہے یہ، اب ویسے بات بات پر ہستی نہیں ہے یہ۔ راہی معصوم رضا نے اپنی اس طویل نظم کرانتی کتھا میں 1857 کی پہلی جنگ آزادی اور اس کے بعد پھیلی دہشت اور بربادی کا یوں بیان کیا تھا: ملک غدر کی زد میں ہے، خاص طور سے دارالسلطنت دلی، ہر طرف قتل و غارت گری، مرثیہ نگار کس کس کا دکھڑا روئے، کس کس کا مرثیہ لکھے۔ تو ان حالات میں افراد کا نہیں
شہر دلی کا مرثیہ لکھا گیا جس کا کہ کبھی شاعر قصیدہ لکھتے تھے. تو یوں رقم ہوتا ہے اردو ادب کا شہر آشوب. حالی نے مرثیہ دہلی مرحوم کچھ اس طرح رقم کیا: تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز. بزم ماتم تو نہیں بزم سخن ہے حالی، یا مناسب نہیں رو رو کے رلانا ہرگز. مٹ گئے ہیں تیرے مٹنے کے نشاں بھی اب تو، اے فلک اس سے زیادہ نہ مٹانا ہرگز، اے فلک اس سے زیادہ نہ مٹانا ہرگز. لیکن یہ پہلی بار نہیں تھا جب دلی کی بربادی کا ماتم منایا گیا ہو. نادر شاہ اور ابدالی جیسے خونخوار لڑاکوں نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. اس دور کی تباہی کو میر نے لکھنؤ جا کر کچھ یوں بیان کیا تھا: کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روز کے. جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. 20ویں صدی کا آغاز اب جنگ آزادی کا بگل بج چکا تھا. مرثیہ نگاری کی زرخیز زمین پر احتجاجی شاعری یا پروٹیسٹ پوئٹری کی داغ بیل پڑی، اور یہ تبدیلی، یہ تغیر فطری تھا. اول و آخر صنف مرثیہ کی بنیاد احتجاج کی ایک ایسی کہانی پر ہے جو مظلوم کے نظریے سے لگاتار بتائی جا رہی تھی. مرثیے کی منظر نگاری اور مرصع سازی جنگ آزادی کے شاعروں کے خوب کام آئی. ظالم انگریز یزید بن گئے اور عوام مظلوم. ستمگر تجھ سے امید وفا ہوگی جسے ہوگی، ستمگر تجھ سے امید وفا ہوگی جسے ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ظالم تو کہاں تک ہے. تنگ آمد بجنگ آمد، یہاں حضرت حر کا ذکر لازمی ہے. کربلا میں، داستان کربلا میں وہ احتجاج کی مثال ہیں. انہیں یزید کا مسلسل ظلم گوارا نہ ہوا، بغاوت کر کے امام حسین کے جانثاروں میں شامل ہوئے اور شہادت کو گلے لگا لیا. ان کے جذبات کی ترجمانی شاعر نے کچھ اس انداز میں کی: توقیر شہیدوں میں ہمیں آج ملے گی، توقیر شہیدوں میں ہمیں آج ملے گی، جب نیزے پہ سر ہوگا تو معراج ملے گی. کیا کہنا. ایسے ہی جذبات کا اظہار ہمیں جنگ آزادی کے دوران ملتا ہے. سید شاہ محمد حسن بسمل عظیم آبادی نے کہا تھا: سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. تو رام پرساد بسمل نے اپنی مشہور غزل امید سخن میں کہا: کبھی تو کامیابی پر میرا ہندوستاں ہوگا، رہا صیاد کے ہاتھوں سے اپنا آشیاں ہوگا. یہ غزل اشفاق اللہ خاں کو بے حد پسند تھی. اسی بہر میں انہوں نے بے ساختہ کہا: بہت ہی جلد ٹوٹیں گی غلامی کی یہ زنجیریں، بہت ہی جلد ٹوٹیں گی غلامی کی یہ زنجیریں، کسی دن دیکھنا آزاد یہ ہندوستان ہوگا. کیا کہنا. دراصل قصہ کربلا دو نظاموں کے ٹکراؤ کو بیان کرتا ہے. جب جب ظالم و مظلوم کے تصادم کی عکاسی کی گئی ہے، تب تب مرثیے کے اصناف اور کربلا کا تصور کام آئے ہیں. حالی نے زباں سے اف بھی نہ کی، اقبال شکایت کر بیٹھے. اپنی شاہکار نظم فقر میں فرماتے ہیں: ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخ چیری، ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخ چیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں
اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ کربلا کا المیہ ہو یا عہد نوم انسانیت کی پامالی، شاعری بہرحال اس کا اثر قبول کرتی ہے۔ ترقی پسند شاعروں نے بھی صنف مرثیہ کو سر آنکھوں پہ رکھا۔ ان کے لیے حضرت امام حسین اور یزید مزدور اور سرمایہ دار مالک کا استعارہ بن گئے۔ جگر مراد آبادی جو پوری طرح حسن و عشق کے شاعر تھے، بنگال کے قحط سے بے چین ہو کر کہہ اٹھے، بنگال کے میں شام و سحر دیکھ رہا ہوں، بنگال کے میں شام و سحر دیکھ رہا ہوں، دیکھے نہیں جاتے ہیں مگر دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر تقسیم وطن کے وقت قتل عام دیکھ کر بلک پڑے، فکر جمیل خواب پریشاں ہے آج کل، فکر جمیل خواب پریشاں ہے آج کل، شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہے آج کل۔ کربلا کا واقعہ تاریخ کا ایسا سانحہ ہے جو مذہب کی حد بندیوں سے نکل کر انسانی سماج میں درد کا رشتہ بن گیا ہے، جس کے زیر اثر سبھی سوچ کے شاعروں نے اپنے فکر و فن کے جوہر دکھائے ہیں۔ جوش ملی آبادی نے کہا، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔